मुबालगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ कायदीन, कराची के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, बच्चों और जमहूरियत के सिपाहियों, शुहदा के वारिसों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ का सलाम। मुअज़्ज़ज़ कायदी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, बहुत अच्छा आपने बात की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी दावत का, आपकी मेजबानी का, आपकी शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पीडीएम जलसे के बहाने कराची मेरी बहुत साल के बाद आमद हुई, और आज जब मैं कराची आई तो मुझे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात 3 घंटे पर मुहित थी, जब वो हम जलावतनी के दौर में जद्दा सऊदी अरेबिया में होते थे तो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई थी और हमारे साथ खाना खाया था। मेरे साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात 3 घंटे पर मुहित थी, जब वो हम जलावतनी के दौर में जद्दा सऊदी अरेबिया में होते थे तो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई थीं और हमारे साथ खाना खाया था। मेरे साथ बैठी थीं और मेरे साथ उन्होंने एक माँ की तरह, शफीक माँ की तरह 3 घंटे मेरे साथ गुजारे। मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती, मुझे वो आज भी मुलाकात नहीं भूलती। और मेरे कराची के भाई बहनों, जिस तरह से आपने आज एयरपोर्ट से लेके होटल तक, मज़ारे कायद तक अपनी बहन और बेटी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को भी मैं मुखातिब करके कह रही हूँ, जिस तरह आपने मेरा आज इस्तकबाल किया, जितनी मोहब्बतें आपने कराची की सड़कों और रास्तों पर मुझ पर निछावर की, मैं पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज नहीं अदा कर सकूंगी। और आज आपने, कराची ने मुझे जिस तरह अपने साथ जोड़ लिया है, ये रफाकत अब इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी मैं निभाऊंगी आपके साथ। मुझे आज, वैसे फ्रैंकली, मुझे आज लाहौर की सड़कों के और कराची की सड़कों में कोई फर्क नजर नहीं आया। इतनी मोहब्बत मिली मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपका। यहां पर शायद मुराद अली शाह साहब बैठे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और मुराद अली शाह साहब को ये कर्ज था उन पर, जिस तरह कोरोना में उन्होंने खिदमात अंजाम दी, मैं उनको इस पे खराजे तहसीन पेश करती हूं। और बजाय विफाक से ताउन के उल्टे इनको ताने सुनने को मिले और तज़हीक का निशाना बनाया गया, ये बहुत काबिल मजम्मत बात है। तो कराची के मेरे भाइयों और बहनों, कल आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा जरूर कि एक शख्स कल चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त
کا मातम कर रहा था। देखा था ना, किस किस ने देखा था? अभी तो एक ही जलसा हुआ है, लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरावाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। एक ही जलसे में न सिर्फ ये कि अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठे हो, बल्कि अपने होशो हवास भी खो बैठे हो। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपकी ट्रेनिंग में, आपकी तरबियत में ये चीज शामिल नहीं है, जाली ही सही, सिलेक्टेड ही सही, लेकिन वजीर आजम के ऑफिस पे तो आप बैठे हुए हो, अगर आपको ये पता नहीं है कि हम जानते हैं आप दबाव में हैं, हम जानते हैं आप प्रेशर में हैं, और उस दबाव और प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि दबाव में, प्रेशर में ग्रेस किस तरह दिखाई जाती है, तो फिर अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं उनसे ही मशवरा ले लो, लेकिन खुदारा वजीर आजम की कुर्सी की ही कोई लाज रख ली होती। तकरीर के एक एक लफ्ज से, आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था, और यही खौफ आज पाकिस्तान की आवाम आपके चेहरे पे देखना चाहती है। देखना चाहते हो ना यही खौफ? ये आपकी ताकत का खौफ है जो इमरान खान के चेहरे पे आज टीवी पे कल आपने देखा, टीवी की स्क्रीन्स पे कल आपने देखा। और अगर प्रेशर में किस तरह रिएक्ट करते हैं, या जब हुकूमती मामलात में उतार चढ़ाव आते हैं, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको सिखाने वाला कोई नहीं है, तो नवाज शरीफ से सीख लिया होता। 126 दिन तुम वजीर आजम हाउस के बाहर बैठे रहे, कंटेनर पे चढ़कर खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे, और शाराए दस्तूर के ऊपर जमहूरियत की कब्रें खोदते रहे। नवाज शरीफ ने तो एक दिन भी आपका नाम लेना गवारा नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो एक दिन भी प्रेशर नहीं लिया। नवाज शरीफ ने तो एक दिन भी घबरा के उल्टी सीधी बातें नहीं की। आज भी तुम्हें हसरत रहेगी, नवाज शरीफ तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। उसकी वजह यह है कि तुम बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। भाई तुम किस खुशी में उछल रहे हो? तुम्हारा नाम किसने लिया है? तुम तो पहले एक ताबेदार मुलाजिम थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पे कब्जा करने के बाद अब फर्क सिर्फ ये आ गया है कि तुम एक तनख्वाहदार मुलाजिम हो, और तुम्हें जाली और सिलेक्टेड होने की तनख्वाह इस पाकिस्तानी कौम को लाखों रुपए में अदा करनी पड़ रही है। और आपका तो मुखातिब भी अवाम नहीं होते। कराची के लोगों, उसका मुखातिब आप नहीं होते। जब वो खिताब करता है तो या वो ऑपोजिशन को खिताब करता है, या वो नवाज शरीफ से मुखातिब होता है, या उसको मरियम नवाज की तकलीफ है, या उसको बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब की तकलीफ है। वो आपसे मुखातिब नहीं होता, वो हमसे मुखातिब होता है। और अवाम तो, और या वो उनसे मुखातिब होता है जो उसको लेकर आए हैं। अवाम से वो मुखातिब नहीं होता। मैं ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूं, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूं, ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है, और मैं उसके इल्जामात का जवाब देना भी जो है वो बिलो डिग्निटी समझती हूं। लेकिन कल उसने एक ऐसी बात की जो मेरे शायद मजाक उड़ाने की गर्ज से की गई थी, लेकिन उससे ये जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं, मुझे कहा कि ये बच्ची है लेकिन नानी है।
تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ. یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں کتنی خواتین نانی ہیں, کتنی خواتین دادیاں ہیں, تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نا. میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے, اس کا نام سرینا ہے, اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہے, اس کا نام محمد ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں, مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے, تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ. یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی, آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے. نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے, وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے. آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی. میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی. میں نہیں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں. آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے. اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں, یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں. یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں, جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں, جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں, جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے پابند رہتے ہیں. اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں. بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. اور ابھی اچک زئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں, تو اچک زئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی. ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی, 2 دن اچک زئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا. اور جب وقت آئے گا, آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں, ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں. جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے, لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا. آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں, بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول, آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں, اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے, نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے, اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائی اور بہنوں یاد رکھنا, یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی.
آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا, اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں, پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھی تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی؟ اور اگر اتنے بزدل ہو, اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرانوالہ کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی. آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے, نیب میرے ساتھ ہے. سچ حلق میں اٹک جاتا ہے, جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو. تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو, کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ, جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں, کراچی جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو. ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارع دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں دھرنا دے کے, قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں, جعلی ہی صحیح میں حکمران ہوں, کیا مسئلہ ہے تمہارا, ذرا مسئلہ بتاؤ. ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی؟ ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا؟ آؤ بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی؟ پتہ ہے نا میرے بہن بھائیوں, اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال میں 500% اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو نا, میرے سے زیادہ جانتے ہو. لیکن غریب کا درد, بھوکے پیٹ کا درد اس کو کیسے ہوگا جس کا اپنا پیٹ بھرا ہو؟ اس کو غریب کا درد نہیں ہوگا. اور بلاول کو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ الزام لگاتے ہو جھوٹے کہ یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں. بھائی بلاول کے آباء و اجداد کیا تھے, مریم نواز کے آباء و اجداد کیا ہیں, کیا تھے, یہ پوری دنیا جانتی ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تم ذرا عوام کو بتاؤ کہ اس نوکری پہ جس پہ ابھی تمہیں سلیکٹرز نے رکھا ہوا ہے, اس نوکری کے علاوہ تم نے کبھی کوئی نوکری کی, کبھی کوئی کاروبار کیا؟ یہ سوال جو اس نے پوچھا, جو الزام لگایا, ایک ایسا شخص جس کا ہاتھ ہمیشہ امیر دوستوں کی جیبوں میں ہو, اس کو کسی پہ الزام لگانے کا کوئی حق نہیں. جس انسان کے کچن کا خرچہ, اس کے کپڑوں کا خرچہ, اس کی گاڑی کا خرچہ, اس کے پیٹرول کا خرچہ, اس کے جہازوں کے سفر کا خرچہ, اس کی ہر چیز کا خرچہ جب اس کے امیر دوست دیتے ہوں
اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، اس کو دوسرے پہ ایسے الزامات لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور ذرا بتاؤ کتنے گھر بنائے؟ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا نا کراچی والوں، کس کو ملا وہ گھر؟ ملا؟ بلکہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا تو آج جن پناہ گاہیں جو تم نے کھولی ہیں، شاید وہ ان لوگوں کے لیے کھولی ہیں 2 سال پہلے تمہاری حکومت میں آنے سے پہلے، جن کا شاید پہلے اپنا گھر ہوتا ہوگا. آج وہ پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہے، آج وہ پناہ گاہوں کا کھانا کھانے پر مجبور ہیں، کیونکہ تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے، تم نے لوگوں سے آٹا چینی ان کے 2 وقت کا کھانا چھین لیا ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتاؤ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا نا کراچی کے بہن بھائیوں، ایک ہاتھ کھڑا کرے 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں ملی ہیں یہاں پر؟ ملی ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ، ملی ہے نوکریاں؟ نوکریاں ملنی تو دور کی بات، جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں. نہ صرف نوکری پیشہ افراد بے روزگار ہو گئے، بلکہ خاندانوں کے خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں. خاندانوں کے خاندان جو ہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا نمبر جاتا ہے. جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے 8-10 گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور بتاؤ کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جعلی ایم این ایز ہیں، کیا کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان ایم این ایز نے؟ لگائی ہے؟ کیا کوئی سڑک بنائی، کوئی شاہراہ بنائی، کوئی کام کیا؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کہو، کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ جو تم نے انجام دیا ہو. میں بتاؤں تمہارے کارنامے؟ سنو گے کراچی والوں عمران خان کی جعلی حکومت کے کارنامے؟ BRT ہے تمہارا کارنامہ، کرپشن سے لت پت کارنامہ، جس کو تم نے 120 ارب میں بنایا. 4 میٹروز بنی ہیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، وہ 4 کی 4 80 ارب میں بنی ہیں. یہ 120 پہلے کراس کر گئی ہے اور 4 سال ہو گئے ہیں. آج زبردستی افتتاح کر کے چلانی پڑی تو روز ان بسوں میں آگ لگ جاتی ہے. کہاں سے لے کے آئے ہو یہ بسیں جن میں روز آگ لگ جاتی ہے؟ لاہور کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، ملتان کی میٹرو بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی. بلین ٹریز ہے تمہارا کارنامہ، جس میں ابھی پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک پودے میں تم نے کتنی کرپشن کی ہے. کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ، بدامنی، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ گینگ ریپ، غربت، یہ ہیں تمہارے کارنامے. پاکستان کو افغانستان سے بھی پیچھے لے جانا، روپے کو مٹی میں ملا دینا ہے تمہارا کارنامہ. 5.7 جو GDP گروتھ تھی اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ. معیشت پہ خود کش حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ. سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ. کشمیریوں اور کشمیریوں کا لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ. پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ. پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے
جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو۔ یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا۔ یہ جن کا مزار ہے، بابا قوم جو یہاں پر ابدی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھیں اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھی، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا، یہ تب سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ۔ اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے، کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے۔ اور کیا بات ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جانتے ہو نا کراچی والوں، فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس میں اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اب کتنی دیر میڈیا کو دبا لو گے؟ کتنی دیر میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں پہ بند کر لو گے؟ کتنے پروگرام بند کرا دو گے؟ کتنی سپیچز پہ پابندی لگا دو گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ زنجیریں ٹوٹیں گی نا۔ اس دن جب تمہاری کرپشن اور تمہاری حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور جب جواب مانگتے ہو تو کہتے ہیں اپوزیشن مودی کی زبان بولتا ہے، نواز شریف مودی کی زبان بولتا ہے۔ مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم، مودی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم، کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کرو تم، اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل ڈھونڈو تم، کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو پیش کرو تم، کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم، بھارت کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ دو تم، اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں۔ پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرے نواز شریف، دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑے نواز شریف، دنیا بھر میں برہان وانی جیسے کشمیر کے شہداء کا مقدمہ لڑے نواز شریف، مودی اور واجپئی اپنے دشمن ملک کی زمین پر خود چل کر آئیں، ان کو لانے والا نواز شریف، مینار پاکستان پر وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو سلامی دیں، وہ کروانے والا نواز شریف، فوج اور سیکیورٹی اداروں کی تنخواہیں بڑھانے والا نواز شریف، دفاعی بجٹ کو بڑھانے والا نواز شریف، جے ایف تھنڈر بنانے والا نواز شریف، موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں، ان کو بنانے والا نواز شریف، دہشت گردوں کے خلاف 2 جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف، ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف، سیاچن میں فوجی مورچوں میں جا کر کھڑے ہونے والا، شہید بیوی بھی گئی تھی سیاچن میں جب وہ وزیر اعظم تھی، بطور وزیر اعظم نواز شریف اور شہید بیوی دونوں، جن کے اوپر آج غداری کے فتوے ہیں نا، یہ دونوں سیاچن کے مورچوں میں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جا کے، ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں، پھر کہتے ہو نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے۔ جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نااہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو، جلدی سے جا کے فوج کی وردی کی پناہ لے لیتے ہو۔
डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें यह हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? बताओ कराची के बहन भाइयों, क्या फौज इमरान खान की है? क्या फौज तहरीके इंसाफ के ठेकेदारों की है? तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की है, पाकिस्तान की फौज यहां बैठे हुए सबकी है, पाकिस्तान की फौज आपकी है। हां, नवाज शरीफ ने यह जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। उसने सिपाहियों, शुहदा, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देने वालों को, जिनकी वर्दियों पे आज खून के धब्बे लगे हुए हैं, उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे सरहदों पर शहीद कराए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में शहीद कराए, उनको नवाज शरीफ भी सलाम करता है, उनको मरियम नवाज भी सलाम करती है, उनको पीडीएम भी सलाम करता है, उनको कराची के अवाम भी सलाम करते हैं। मगर एक या दो अफराद, याद रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। अगर हम आपको सलूट करते हैं और करेंगे, आप हमारी फौज हो, लेकिन हम उन किरदारों की बात कर रहे हैं। अगर आप